سوال ہے کہ کتا پال سکتے ہیں آپ؟ کتا پالنا منع تو نہیں ہے کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتا پالنا شوق سے یعنی شوقی طور پر کتا رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصاویر ہو تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ تو اگر شکار کے لیے کتا پالا ہے یا نگرانی کے لیے ہے، چوکیداری کے لیے، تو وہ جائز ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جو ہے وہ کسی آدمی سے کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی یہ کتا جو ہے نا یہ پالنا منع ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث اس کو سنائی کہ بھئی تم نے کتا شوقیہ طور پر پالا ہوا ہے تو جہاں پر کتا ہوتا ہے نا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سمجھانے کے لیے اس کو کہا تو اس نے کہا اچھا چلو فرشتہ نہیں آئے گا تو جان بھی نہیں نکلے گی، جان بھی نہیں نکلے گی۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی جو فرشتہ کتوں کی جان نکالتا ہے نا، جو فرشتہ کتوں کی جان نکالنے آئے گا وہ تیری جان بھی نکالے گا، وہ تیری جان بھی نکالے گا۔ تو بھائی کتا رکھنا فی نفسی ہی جو مطلقاً کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ چوکیداری کے لیے یا شکار کے لیے رکھا ہے تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ وہ جائز ہے۔ اچھا مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ نیل پالش لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیل پالش لگی ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک جگہ تفصیل بیان کی، اس لیے کہ نیل پالش یہ ایک موٹی طے ہوتی ہے جو کہ نیچے جسم تک ناخن تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، یعنی پانی نہیں پہنچتا کھال تک یا ناخن تک۔ تو ہر ایسی چیز کہ جس سے پانی کھال تک نہیں پہنچتا اور کھال آپ کی گیلی نہیں ہو رہی، تر نہیں ہو رہی، تو ایسی چیز کے لگے ہونے سے وضو نہیں ہوگا۔ اس کو اتاریں گے، اتار کر پھر وضو کریں گے، پھر وضو ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دو خطبوں کے درمیان جو ہے نا وہ دعا مانگنا یہ جائز ہے، بلکہ اس وقت دعا مانگنی چاہیے، قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی میں دعا مانگے اللہ سے، قبولیت کا وقت ہے۔